الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی دفعہ ہم لوگ سورہ السجدہ شروع کیا تھا اور یہ مکی صورت ہے اور اس پوری صورت کا بنیادی موضوع توحید، رسالت اور آخرت پچھلی دفعہ بیان کیے گئے۔ اس سلسلے میں دلائل دیے گئے، انسان کی پیدائش، پھر انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہے اور رکھنا چاہیے، دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہاں سے آج جو آیت کی ہم نے تلاوت کیا ہے یہ آیت نمبر 7 سے لے کے 20 تک ہے۔ 13 آیت کیا ہے، دیکھیے جہاں تک ہو جائے تو گھڑی بھی نہیں لائیں، کتنا وقت ہو گیا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، کیا خوب بنائی اس نے ہر چیز جو بنائی ہے۔ یہ سب میں دلیل ہے، ایک ایک چیز کو ریسرچ کر کے دیکھو، خود انسان کا جسم کیسے بنا دیا ہے۔ یہ جاننا ہو تو ایک ڈاکٹر سے پوچھو جس نے سارا جسم کا مطالعہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے درخت ہے، اللہ نے کیسے بنایا ہے، ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت نکل جاتا ہے، اور ہر چیز بالکل نپی تلی ہوئی، ایک پتے کو جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا رہے گا، بڑھ کے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ کہا، یہ یہاں بھی ہے، دوسری جگہ کہا کہ اتقن کل شیء، اتقنا کہتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ بنایا، اتنا پرفیکٹ ہے۔ یہ پرفیکشن اگر ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کوئی چیز پرفیکٹ ہو گئی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو انسان کی پیدائش سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا ہم نے اس کی تخلیق کیا ہے، انسان کی سب سے بہتر اور سب سے حیرت انگیز تخلیق ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پہلے سب سے پہلا انسان جو بنایا وہ مٹی سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اس کے بعد انسانی نسل کے لیے خود انسان کے ذریعے ہی ایک بالکل حقیر قطرے کے ذریعہ ہم نے نسل بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ پوری ساری کہانی وہ ختم کر دیتی ہے جس نے یہ تھیوری دی کہ انسان جو ہے بندر سے ہوتے ہوتے انسان بنا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے پہلے انسان کو بنایا ہے باضابطہ، اور پھر انسان سے انسان پیدا ہوا ہے، نہ کہ جانور کی اولاد جو کہتے ہیں ہم کو لگتا ہے وہی ہیں، باقی تو
انسان تو انسان ہی ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے پیدا کیا. اس لیے تمام ڈارون کی جو تھیوریز وہ ہیں اس طرح کی، اوریجن آف اسپیسیز ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. تو اور ان لوگوں نے بھی اب اس کو غلط مان لیا ہے، ایسے وہ تھیوری اب رہی نہیں. ایک زمانہ میں مطلب 19ویں صدی میں اس کا پورا ولولہ تھا جو یہ تو ایسی چیز نکال کے لایا ہے جو کبھی کوئی بول نہیں سکا. یہ ڈارون آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوئیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے انسان کو جو بنایا پہلے مٹی سے بنایا، اس کے بعد انسانی نسل چلانے کے لیے ہم نے اس کے خون کے خلاصے سے ایک حقیر قطرہ پیدا کیا جس سے انسان کی نسل چلی. ثم سواہ، پھر اس کو ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا، نوک پلک درست کیا. دیکھیے پرفیکشن کی تعریف کر رہا اللہ تعالیٰ کی. آپ پرفیکٹ دیکھو، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی نہیں بنایا، ایک کان بڑا ایک کان چھوٹا نہیں بنایا. ایک انسان کو صرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، ہم بھی سب ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے اس پر. سر کے بال بڑھ گئے اور یہ بال بھاؤں جو ہے یہ نہیں بڑھتے، وہ کیا وجہ ہو گئی؟ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ آپ دیکھیے انسان کے جسم میں بھی بال ہوتا ہے، وہ اپنے ایک لمٹ تک آگے رہ جاتا ہے، سر کی طرح بڑھ کے بڑا نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کہتا ہے دیکھو پرفیکشن ہمارا، یہ ہم نے بنایا ہے. ثم سواہ، ٹھیک ٹھاک کیا، معتدل بنایا، نوک پلک درست کیا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یہی ہم نے اس میں اب جان ڈال دیا، روح پھونک دیا. یہ روح صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کرنٹ کی طرح آ گیا، یہ روح کی ایسی چیز ہے جس کا کوئی آج تک ڈیفائن نہیں کر سکا کہ یہ روح کیا ہے. ہلو، یہ روح کیا ہے کوئی نہیں جانتا. قرآن میں یہ سلونک عن الروح، کیا تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قل الروح من امر اللہ، کہہ دو کہ اللہ کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت کم علم دیا ہے، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ روح کیا ہے. تو روح کے بارے میں یہ ساری تفصیلات ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ دیکھیے یہ انسانی جسم ہے، کچھ ہاتھ پیر کٹ گئے تب بھی انسان زندہ رہتا ہے، لیکن گلا کٹ گیا، گردن کٹ گیا تو انسان زندہ نہیں رہتا. وہ تو روح کا تعلق کس چیز سے ہے، کیا ہے؟ اور اس میں اللہ نے روح ہے ہی، اللہ نے اپنی روح پھونکی، یہ اللہ نے کہہ دیا. وہ اس کا کیا معنی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے انسان جو ہے ایکٹیویٹ ہو گیا. سیدھی سی بات یہ ہے. اور اس کے بعد جو پہلی چیز اس کی جو نمائش ہوئی روح آنے کے بعد، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تمہارے سننے کی طاقت، تمہارے دیکھنے کی طاقت اور تمہارے سوچنے سمجھنے کی طاقت، دماغ، دل دماغ، یہ سب سے اولین مظہر ہے کہ ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. یہ کمپیوٹر پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد سی پی یو میں جاتا ہے، وہ پروسیسنگ یونٹ ہے اس کا، وہاں پروسیس ہوتا ہے، پھر ریزلٹ نکال کے دے دیتا ہے. اب یہی سمجھیے کہ یہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، یہ دونوں چیز علم فیڈ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم سن کے دیکھ کے حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ اندر جا کے دل دماغ میں یہ پروسیس ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے یہ چیز ہے کیا، ہم نے دیا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو بہت پیور رکھنا. قرآن کا میں کہا ان السمع والبصر والفؤاد، یہی بات، کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ تمہارے سننے کی طاقت، تمہاری دیکھنے کی طاقت، یہ تمہارے سوچنے سمجھنے کی طاقت، یہ تینوں طاقتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی کہ تم نے کیسے استعمال کیا اس کو. ایک آدمی قرآن بتا رہا تھا، تم نے سنا اور انسنی کر دیا. یہ ہم نے دیا ہے اس لیے کہ دیکھو سنو اور دماغ میں اس کو پروسیس کرو کہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے قرآن میں. آنکھ سے دیکھو تو پڑھو قرآن کو. دنیا کے اللہ نے جو دنیا میں اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں اس کو دیکھو.
اللہ نے قرآن میں بہت جگہ یہ باتیں کی ہیں، ہم نے بار بار کہا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن رات کے بار بار آنے جانے میں انسان کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہی فؤاد سے دل سے کام لے کے وہ تفکر کرتے ہیں، ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا چیز ہے، کیسے بن گئی، اور نتیجہ پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کان سے اور آنکھ سے کام لے کے اور دماغ سے کام لے کے سوچے گا تو کہے گا کہ اے ہمارے رب، تو نے کسی چیز کو بے مطلب باطل نہیں بنایا ہے، ہر چیز ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ جس طریقے سے جو مقصد دنیا میں کوئی چیز جو ہمارے تحویل میں اللہ نے دیا ہے، وہ اگر مقصد پورا نہیں کرتا ہے تو ہم اٹھا کے اس کو کباڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا؟ ٹی وی میری پرانی ہو گئی، ایسی خراب ہو گئی، اس کو اٹھا کے کباڑ میں ڈال دو۔ تو ایسے ہی انسان اگر مقصد پورا نہیں کرے گا تو اللہ نے کہا کباڑ میں تمہیں بھی ڈال دیں گے، یہ جہنم ہے جس کا نام ہے، یاد رکھنا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم لوگ شکر کرتے ہو۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، فکر کرنے کی طاقت، تمام طاقتیں دی ہیں۔ یہ ہاتھ پیر، یہ جسم، یہ سب اگر کان آنکھ نہ رہے تو پھر انسان کو مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا۔ جاتا ہے انسان، کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنی لائیولیہوڈ کماتا ہے، سب یہ سب کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان سب دیکھنے کے بعد جو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں، انسان پیدا ہوا، ہم نہیں تھے، ہم پیدا ہو گئے، ہماری اولاد نہیں تھی، اولاد پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو بھی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت اللہ نے دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ کہتا ہے قالو، وہ لوگ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، کیا ہم زمین میں مر کے مٹی ہو جائیں گے، بھلا جائیں گے، گم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہوا بلقاء ربہم کافرون، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت تو انسان ایسے ہی جان رہا ہے کہ جب وہ پیدا کر دیا جس نے تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جب اس نے ایک بار پیدا کر دیا تو دوبارہ، یہ تو انسانی عقل اس کو ماننے سے ہی قاصر ہے کہ ایک چیز جب ایک بار بن گئی تو دوبارہ کیوں نہیں بنے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں مان لیا تو دل میں لگے گا پھر میرا کیا ہوگا۔ شیر کو دیکھ کے آنکھ بند کر لینا مسئلے کا سولوشن نہیں ہے۔ اس لیے اگر سمجھ میں بات آ گئی تو پھر اللہ نے راستہ چھوڑا ہے رجوع کا، رجوع کرو اللہ کی طرف، معافی مانگیں، پھر کل سے ہم شروع ہو جائیں، کل سے کیا ابھی سے شروع ہو جائیں۔ بھائی ٹھیک ہے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کہتا ہے ہم تو بیٹھے ہو معاف کرنے کے لیے، میرا بندہ جب آئے تب معافی، آ جاؤ۔ قل، ان سے کہہ دو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جب ملک الموت تمہیں وفات دے گا تو پوری طرح تم کو اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم ہل بھی نہیں پاؤ، رجوع نہیں کر سکتے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر کہاں جاؤ گے؟ وہی رب جس نے پیدا کیا ہے، لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ جس نے پیدا کیا، پیدائش میرے ہاتھ میں نہیں، موت میرے ہاتھ میں نہیں، ہم لازماً نہیں چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو گئے اور نہیں چاہتے ہوئے بھی مریں گے۔ تو پھر یا انسان تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ رب کی طرف ہی رجوع ہونا ہے۔ یہ چیز ہے جو انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے کہ بھائی یہ موت، اور یہ رجوع ہونا کیا ہے؟ موت ہے، کسی بھی وقت آئے گی اور ہم لوگ نکل لیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کب گیا۔ ہمارے ایک صاحب یہی بیٹھتے تھے، چلے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہم نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ ارے انہوں نے فون کیا کسی نے، تو معلوم ہوا انتقال ہو گیا ان کا۔ تو یہ کوئی نہیں جانتا کل کیا خبر آ جائے کس کے بارے میں، میرے بارے میں کیا خبر آ جائے، کس کے بارے میں کیا۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگ لے کہ اللہ تعالی ہم معاف کر دیں، بہت غلطی پر ہیں ہم، تو معاف کرنے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اگر تم دیکھتے،
اذ المجرمون کہ جب یہ مجرم ناکسوا رؤوسہم اپنے سر کو جھکائے ہوں گے عند ربہم اپنے رب کے سامنے، اب تو ہم پھنس گئے، اب کیا کریں؟ زندگی بھر تو ہم مستی میں رہے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے، صبح ہوئی کمانے نکلے، رات ہوئی کھا پی کے سو گئے، یہی میری زندگی رہی۔ جو مقصد حیات تھا وہ بھول گئے۔ تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم لوگ بھی جو مقصد پورا نہیں کرتا جیسے کباڑ میں پھینک دیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم بھی کباڑ میں پھینکیں گے، یہ تو مرضی تمہاری ہے۔ اس وقت کیا کہے گا وہ بندہ؟ بالکل اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اب ہم نے دیکھا اور اب ہم نے سنا۔ پہلے آیا تھا نا سننے اور دیکھنے کی طاقت ہم نے کیوں بنایا ہے؟ وہ کہے گا کہ اب ہم نے دیکھا اور اب ہم نے سنا۔ فرجعنا، تو اب ہم رجوع کرتے ہیں۔ نعمل صالحا انا موقنون، کہ اب ہم جو کریں گے رجوع کرتے ہیں اور نیک عمل کریں گے۔ جب ایگزامینیشن ہال سے کاپی لے لی گئی تب ہم کہیں کہ مجھے سوال اب سمجھ میں آئی ہے، تو ٹھیک ہے آتے رہے، اب سوال اگلے سال دیکھ لینا، پھر وہاں تو اگلے سال کا بھی چانس ہے، یہاں تو اگلے سال کا بھی چانس نہیں ہے۔ ولو شئنا، اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا ولو شئنا، اگر ہم چاہتے، لآتینا کل نفس ہداہا، ہم نے ہر چیز کو آپ سے آپ ہدایت دے دیتے، سب راستے پر رہتا۔ ہم چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے، ہم نے نہیں، ہم نے تو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ لنبلونکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، ہم نے تو اس لیے بنایا ہے۔ ہم اس لیے نہیں بنایا اگر جیسے پیڑ ہے، پودا ہے، سورج ہے، یہ سب ہدایت پر ہے، جو اللہ نے جس راستے پر رکھا اس راستے پہ چل رہا ہے، اس سے ایک سر منہ ہٹتا نہیں ہے، سب مسلم ہیں۔ ہمیں چوائس دے دیا ہے، تو اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، اسی راستے بنا دیتے، لیکن نہیں، ہم نے انسان کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اس کو اختیار دیا ہے۔ لا ولکن حق القول منی، تو میرا وہ قول بھی بہت حق ہوگا۔ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، ہم جہنم کو بھر دیں گے انسانوں سے اور جناتوں سے، یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ یہ انسان کو جو ہم نے بنایا ہے، ہم جہنم کو بھر دیں گے انسانوں سے اور جناتوں سے۔ اس سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہی دو مخلوق ہے جس کو جو اللہ کے یہاں جس کی پرسش ہوگی، انسان اور جنات۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جو تو اے ربکما، تم دونوں کے رب، یعنی انسان اور جنات، بار بار آتا ہے یہ، تو ہم بھر دیں گے۔ اب فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو چکھو اس چیز کا عذاب کہ تم نے آج کے دن کے ملاقات کو بھلا دیا تھا، زندگی میں کھو گئے تھے۔ میرا زندگی کا مقصد تھا 99 سے 100 بنانا، بس، اور کوئی مقصد نہیں میری زندگی کا۔ تم کھو گئے تھے، تم نے مجھے بھلا دیا تھا۔ ھذا انا نسیناکم، آج اسی طرح ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، اب تمہاری طرف کوئی رجوع نہیں ہو، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ وذوقوا عذاب الخلد، تو عذاب چکھو ہمیشگی کا، ہمیشہ اس میں رہو گے، اس میں سے کوئی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ بما کنتم تعملون، اس عمل کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ کتنا عبرت والی آیت ہے جو انسان کو ہلا دے اپنے اندر سے۔ صحابہ کرام پڑھ پڑھ کے روتے تھے۔ دل پہ اثر کیوں نہیں کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اولاً تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو اثر کیا؟ ہم نے کہیں بھاشن سن لیا، کہیں یوٹیوب پر کچھ دیکھ لیا، وہ اسلام نہ، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، سمجھ کے پڑھنا۔ کبھی کھولا بھی رمضان میں، ایک ساتھ میں گرد ورد جھاڑ کے اس کے اوپر سے، تو معلوم ہوا کہ 5 ختم کر لیا پورے رمضان میں، اور ایک لفظ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے پڑھا کیا، سمجھا کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا، سوچو اس وقت جب میرے سامنے کھڑے ہوگے سر جھکائے ہوئے، اس وقت کہو گے کہ ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن ہم بولیں گے اب کوئی معاملہ نہیں ہے۔
انما یؤمن بآیاتنا، ایمان تو وہ لوگ رکھتے ہیں میری آیت پر، بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ یہاں پر ہم لوگ ذرا دیکھیں کون لوگ ایمان رکھتے ہیں جو یہ اثر کر جائے گی آیت۔ والذین اذا ذکروا بہا، جب ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، یہ جو آیات پڑھی گئیں، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں سن کے فوراً، وسبحوا، اور تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، بحمدہ، اس کی حمد کرتے ہیں، بحمد ربہم، وہم لا یستکبرون، اور استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اس بات کو استکبار کہا گیا کہ سننے کے بعد بھی ہم اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، یہ استکبار ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جب سب جانتے ہیں کہ اللہ میرے اوپر غالب ہے، وہ جو چاہے کر دے گا، زندگی بھی اس کے حوالے، موت اس کے پاس، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن میں بہت جگہ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن میں ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب تیرا رب سامنے آئے گا اور ملائکہ صف بصف آئیں گے، اس وقت انسان کو سمجھ آ جائے گی، انا لہ الذکریٰ، لیکن اب سمجھنے کا کیا حاصل، تو معاملہ ہی گزر گیا۔ یہ قرآن بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ جو وقت ہے بہت غنیمت ہے، کہ جو اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اٹھا سکتا تھا ہم لوگوں کو، کسی کو بھی نہیں اٹھایا، غفلت میں بھی اٹھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑ کے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں یہ باتیں سن کے، وسبحوہ بکرۃ وسبحوہ بحمد ربہم، اور تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اپنے رب کی، اور استکبار نہیں کرتے۔ ہم نہیں کرتے ہیں اگر تسبیح تو یہ تکبر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نعوذ باللہ، اللہ کو جو کہنا ہے کہتا رہے، ہماری جو مرضی کرتے رہیں گے، یہی استکبار ہے، یہی تکبر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ آیت سجدہ ہے، اس کے بعد سجدہ کر لیں گے۔ یہ سجدہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کا جس حد تک دل جھکے نہ جھکے، کم سے کم جسم تو جھکا لو۔ تتجافا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جھک جاتے ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستر، ان کے پہلو جو ہیں بستر سے رات میں الگ رہتے ہیں، مانے اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ خوف میں اور طمع میں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اللہ جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لے۔ لالچ جنت کا ہوتا ہے، اللہ تو ہم کو جہنم سے بچا لے، جنت دے دے۔ یہ روتے ہیں، رات میں اٹھ کے روتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں بھوکوں کو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر ہے تو تہجد پڑھے گا اٹھ کے تو فرض تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، اس کے زندگی پر اس کے اثرات ہوں گے۔ تہجد کے بارے میں اگرچہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، لیکن بہت زیادہ ترغیب ہے قرآن میں بھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور جتنے ہمارے اولیاء اللہ اور جتنے صالحین گزرے ہیں سب کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بغیر اس کے تو کام ہی نہیں چلتا۔ عطار، اقبال نے کہا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی، کچھ نہیں ملے گا جب کہ اس وقت نہیں پڑھو گے۔ یہ تو بیس لیول ہے نماز، یہ تو منیمم ہے، اس کے یہ اگر نہیں ہے تو ہم ہیں ہی نہیں مسلم، سرے سے نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد سیدھا جہنم ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے سرے سے کہ ہم بچ جائیں گے یا کوئی معافی ہوگی، کوئی معافی نہیں۔ معافی تو اس کی ہوتی ہے جو نام لکھا لیتا ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان ہے ہی نہیں، سرے سے مومن ہے ہی نہیں۔ مما رزقناہم ینفقون،
اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ دو بات ہمیشہ آئی ہے. اللہ کا تعلق، اللہ کا حق کہ ہم رات میں اٹھ کے اللہ کو جاگیں، اللہ کی بات مانیں، تکبر نہ کریں. اور بندوں کا حق، خوب خرچ کریں. بندوں کے بھوکوں کو کھانا کھلانا جو کہا گیا، یہ تو ایک مثال ہے. جس کی جو ضرورت ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے. جو بھی اللہ نے دیا ہے خفیہ طور پر چپ چاپ سے، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو بھی ہم دے سکتے ہیں؟ کہا کہ ان کو دوگنا تمہیں ثواب ملے گا. ایک قرابت داری کا، دوسرے پیسے دینے کا تو جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی. ان کو دینا چاہیے، اس طریقے سے بھی دیں. بس یہیں پر بات ختم کرتا ہوں میں. یہاں کے بعد اب ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے. تو یہ بڑی دل ہلانے والی آیت ہے. یہ ابھی ہم نے 7 سے لے کے 16 تک 9 آیت 8 آیت پڑھی ہے. بار بار پڑھیے. اس کا خالی ترجمہ پڑھ جائیے کافی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے وہ ترجمے میں آ جائے گا. تفصیلات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس پر کوئی آدمی 5 گھنٹے بھی بول سکتا ہے، کتاب بھی لکھ سکتا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ آ جا گیا. یہ معاملہ ہے بھائی کہ ہم بھولے ہوئے ہیں اپنے رب کو. تو بھولے جانے سے یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم کو بھول جائے گا. اللہ تو ٹائم پر بلا ہی لے گا. وہاں بولے گا اب ہم تم کو بھول جائیں گے، اب ہم تم کو بھول جائیں گے، اب کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے. دل ایسا بنا دے کہ قرآن کی آیات کے اثرات ہوں ہمارے اوپر، جس سے ہمارے اعمال بدلیں گے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے اعمال نہیں بدلتے تو سمجھیے نماز کے کوئی اثرات نہیں ہیں. قرآن نے کہا، بہت مشہور آئے تھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روک دے گی تم کو فحش باتوں سے اور منکرات سے. اگر نہیں روکتی ہے تو سمجھ لیں. اگر ہمیں کچھ کمی آتی ہے میری برائی میں تو سمجھیے کچھ اثرات ہو رہے ہیں. تو اس کے اثرات میری زندگی میں دکھنے چاہیے. اگر نہیں دکھتے ہیں، محض داڑھی ٹوپی سے کوئی معاملہ نہیں بنتا. وہ رکھے رہیے، چاہے جتنی لمبی کر لیجیے، کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. محض دل ہے جو اللہ سے رجوع کرے گا کہ اللہ کے آگے وہ کتنا جھکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.